بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اپنے رب کے سامنے صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اپنے رب کے سامنے صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب بھی دینا ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب بھی دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا، اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھرنا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا، اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو کسی کے خلاف بھڑکا کے خود اسی بندے کے ساتھ نارمل ہو جائیں اور دوسرا شخص نفرت میں مبتلا ہو جائے۔ جواب آپ کو اس کا بھی دینا ہوگا، اس لیے مثبت رہیں اور مثبت سوچ رکھیں۔ روتے ہوں کو ہنسائیں اور بچھڑے ہوں کو ملائیں، اور اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا کریے۔ اللہ پاک سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف بخشے۔ کیا آپ اپنی ساری غم پریشانیاں بھلانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں صرف خوشحالی ہو، یعنی آپ کے گھر میں کوئی غم کوئی دکھ آپ کے قریب نہ آئے؟ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ فضائل سورۃ جن کے فضائل۔ قرآن پاک کی اس سورت کو سن کر بہت سے جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لائے، اس لیے اس کو سورۃ جن کہا جاتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ جن مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات لکھی ہے کہ سورۃ جن کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جن آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگر آپ جن اثرات، اسیب، غم، پریشانیاں سے دور جانا چاہتے ہیں، جس کسی پر عام اسیبی اثرات ہوں، ان کے ازالہ کے لیے سورۃ جن کی تلاوت کریں۔ 6 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کریں اور اتنی ہی تعداد میں ان آیات کو پڑھ کر مریض کے پانی بنا کر دیں اور مریض اس پانی کو صبح شام استعمال کرے۔ سورۃ جن کی تلاوت کریں، 6 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کریں اور وہی 6 سورت پڑھ کر دوبارہ پانی پر دم کریں اور مریض کو صبح شام استعمال میں لائیں۔ 7 تا 11 یوم کے مسلسل عمل سے اسیبی اثرات سے نجات مل جائے گی۔ جس پر اسیب، جن، بھوت، پریت وغیرہ آتے ہوں، اس پر اس سورت کو پڑھ کر دم کرنے یا لکھ کر اس کو گلے میں ڈالنے یا بازو پر باندھنے سے وہ ان سے نجات پائے گا۔ اس سورت کو بہت زیادہ پڑھنے والا جنات سے دور رہے گا اور محفوظ رہے گا۔ سبحان تعالیٰ۔ قرآن پاک کی اس سورت کو بہت سے جنات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لائے، اس لیے اس کو سورۃ جن کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں رحمت للعالمین تبلیغ کے غرض سے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ تبلیغ، اسلام پھیلانے کے حوالے سے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں جب مقام نخلا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کر رہے تھے تو جنات حاضر ہوئے اور کلام الہی سن کر اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سن کر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں آیات کچھ صورتیں پڑھی وہ سن کر انہوں نے ایمان لانے کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا اسلام بہت ہی پاک، شفاف اور قیامت تک قائم دائم رہنے والا ہے انشاءاللہ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ جن پڑھے گا اس کے لیے مسلم جنوں اور غیر مسلم جنوں کی تعداد کے مطابق غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ سبحان تعالیٰ کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔
آج کل اکثر گھر دکانوں پر یہ شکایت عام ہے کہ گھر سے تعویذ نکلتے ہیں، بال نکلتے ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، گھر میں اتفاق نہیں ہے، میاں بیوی میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بچوں میں چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے، بچوں کے رشتے نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو بغیر کسی وجہ سے بات بھی نہیں بنتی، اولاد نافرمان ہے، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، رزق میں تنگی ہے، خوشحالی نہیں آتی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی صورتحال میں گھر کی عجیب صورت ہو جاتی ہے۔ اس مرض سے نجات کے لیے ذیل کا یہ وظیفہ بار بار پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی بندش، جادو، سحر و عصب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ نے سورۃ جن صبح ایک بار سورۃ جن اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ایک بار درود شریف پڑھیں اور ختم ہونے کے بعد ایک بار دوبارہ درود شریف پڑھیں، اور جس بھی مسئلے کے لیے سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری دعائیں سننے والا ہے، ان کو دور کرنے والا ہے، تمام پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ تو اس لیے صرف اپنے خدا سے مانگیں اور اس پر مکمل یقین رکھیں، کامل یقین رکھیں، یعنی کہ ایک یقین ہے، اگر کوئی شخص دوسرے شخص کا یقین توڑتا ہے تو دوبارہ اس شخص پر یقین نہیں ہوتا، تو آپ اپنے خدا پر اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ آپ کی ضرور دعا سنے گا۔ آپ نے وعدہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ اس جہاں میں نہیں ہماری دعا قبول کر سکتے، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، یا اس سے اچھا ملے گا، یا جنت میں ملے گا، یا اسی ٹائم وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ سبحان تعالیٰ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے مبارک بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر سورۃ اخلاق، سورۃ فلق اور سورۃ ناس اور سورۃ جن پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارتے، پھر اپنی ہتھیلیوں کو اپنے اوپر پھونک مارتے، پھر اپنی ہتھیلیوں کو جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے پھیر لیتے، ابتدا سر، چہرے اور جسم کے بالائی حصے سے فرماتے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنے گھر میں یہ عمل کریں، کیونکہ ہمارے آقا دو جہاں رحمت للعالمین اس عمل کو کرتے تھے۔ تو امید ہے کہ کبھی بھی آسیب، جن، پریشانیاں، رزق میں تنگی، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ سبحان تعالیٰ۔ اگر کبھی تکلیف بہت بڑھ جائے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو، دل میں گھٹن سا احساس ہو رہا ہے، تو رب العالمین کی یہ سورت کو پڑھ لیا کریں، سورۃ جن کو، اس سورت کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا وہ اس کے وبال اسی پر ہے، یعنی کہ کسی کے اعمال دوسرے کے اعمال ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ہر کسی کے اعمال اپنے اپنے ہیں، جو اچھا کرے گا وہ اچھا کمائے گا، جو اچھا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوگا، جو برا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہوگا۔ یقین مانیے، جس دن ہم دل سے اس بات پر ایمان لے آئے نا، اس سے زیادہ پرسکون کیفیت ہمارے لیے کوئی اور ہوگی نہیں، اس سے زیادہ پرسکون کیفیت ہمارے لیے کچھ اور ہوگی نہیں۔ کہتے نہیں، جب دل پریشان ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو، بہت پریشانیاں ہو، دل بہت گمراہ ہو چکا ہو، تو ایک بار اپنے رب کے حضور سجدے پر گر جائیں اور رو رو کر دعا مانگیں۔ آپ کا ایک قطرہ، آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ رب تعالیٰ کو بہت بہت زیادہ عزیز ہے۔ یہ جو درد ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں درد دینے کے لیے تھوڑی آتے ہیں، بلکہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون کتنا صبر کر رہا ہے۔ اگر میں ان کو خوشحالی دیتا ہوں یہ صبر کرتے ہیں، اگر میں ان کو غم دیتا ہوں تو یہ کتنا صبر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک گھڑی ہوتی ہے، ہماری صبر کی گھڑی ہوتی ہے، ہمارے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، ورنہ ہماری ایسی نیکیاں کہاں کہ ہم ان درجوں تک پہنچیں جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔
میرے بندے کو بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ سبحان تعالیٰ، اس بات پر کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو تم نے کیسے مان لیا کہ انجان ہے راستے؟ جس راستے پر اللہ مل جائے وہی تو منزل ہے تمہاری۔ سب راستے ہمارے لیے انجان ہیں، جس راستے پر خدا مل جائے وہی تو ہماری منزل ہے، وہی تو ہماری منزل ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ اور اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائے جس راستے پر ہم چلیں۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ، سچ بولنا، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا کہا ماننا، تمیز و تہذیب کے ساتھ رہنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اپنے رب کو سچے دل سے یاد کرنا۔ نماز ہم کس طرح پڑھتے ہیں اور 5 منٹ میں ہم کہتے ہیں کہ بس پڑھ کر ہم ختم کر دیں، پر رب کہتا ہے کہ بیٹھو اس جائے نماز پر، اس جگہ بیٹھو جہاں میں تم سے ملاقات کر سکتا ہوں، جہاں میں تم سے روبرو ہو سکتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں کسی کو نہیں دوں گا، کسی کو نہیں دوں گا، ہندو ہے، مسلم ہے، کرسچن ہے، اللہ سب کو ایک جیسی دیتا ہے۔ اللہ کو ماننے کا انداز الگ الگ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام قبول کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن سرخرو ہوں، ان کے سامنے ہم اپنا بیان کر سکیں، ان کے سامنے اپنے اعمال رکھ سکیں کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ سبحان تعالیٰ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، ہم جس حال میں بھی ہوں، ہماری آنکھ نہ ہو، ہمارے پیر نہ ہو، ہم معذور ہوں، ہم جس حال میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس سے ایک نعمت لی ہے اس کو 10 نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بولنے کی صلاحیت نہیں دیتا تو اس کو سمجھنے کی، اس کو پک کرنے کی، اس کو الگ الگ چیزیں کرنے کی بہت سی صلاحیتیں دیتا ہے۔ اس لیے اپنی صلاحیتوں کو جانیے، اپنے خدا پر یقین رکھیے اور اس کا شکر ادا کریے۔ شکریہ۔